وقت اٹھے جب کوئی نہ اٹھے، اس وقت اٹھے جب کوئی نہ اٹھے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے جب کوئی نہیں نہ دیکھ رہا، وہ جس کے لیے اٹھا وہ دیکھ رہا ہے، تو لوگوں کو یہ بھی نہ بتائے کہ میں اتنے بجے اٹھا، میں اتنے بجے اٹھا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ اس وقت اٹھے اور پھر اپنے رب کے حضور کھڑا ہو صوم و صلات کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کرے، پھر اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور وہ رب کا حبیب بن جاتا ہے، رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جو رب کا محبوب بن جائے پھر وہ اس کی زبان گندی نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں گندی نہیں ہوتی، اس کی سوچ گندی نہیں ہوتی، وہ پاک سوچ والا، اس کی سوچ سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی زبان سے وہ لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، اب میرے نبی کی ہم نے صرف حدیثیں پڑھی ہیں، حضور لابدان مبارک ڈالتے ہیں کھارے پانی میں، وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ فیضان ہمیں پانے کے لیے کیا عمل کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک، جب یہ آپ عمل کریں گے، میرے نبی کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی طیب معطر پاک اور بیسٹ کامیاب زندگی میرے حبیب کی زندگی ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم نے سیکھنا کس کی زندگی سے؟ حضور کی زندگی سے، حضور کی زندگی سے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ فروغ صاحب نعت پڑھتے ہیں کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ تو میرے دوستو، اب ہماری ایکو، ہماری انا، ہماری ذات، جب ایک ذات میں ہماری ذات فنا ہو جائے گی تو مجھے گالیاں نکالو، مجھے برا کہو، بھلا کہو، جو مرضی کرو۔ اب ایک بندہ اپنی میں کو جب حضور کے تابع کر دے، اللہ کے تابع کر دے، اپنے خلق کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سوچ کو وہ رب کے تابع کر دے، تو جب وہ پھر اپنی خلق یا سوچ یا زبان یا سب کچھ، تو وہ اپنی ذات کو بھی سرنڈر کر دے اس کے حضور، تو اسے ہم برا کہیں، اچھا کہیں، جو مرضی کہیں، کہی جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی ذاتیات کو حضور کے سرنڈر کریں، اللہ کے سرنڈر کریں، اور دین کی بات کریں، دین کی بات کریں۔ ہمارے معزز سے معزز بندے، ہمارے دوست کیا کرتے ہیں؟ ہم معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، جہاں پہ 2 سے 3 بندے اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے 10 منٹ سے زیادہ ہم دین کی بات نہیں کرتے، 10 منٹ کے بعد ہم الٹ طرف چلے جاتے ہیں، تو کتنا دین سے دور ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے نا، پیر سید امام علی شاہ صاحب گجو متا شریف والے، ان کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی قابلیت دیکھیں، ان کا وظیفہ کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا۔ ہر وقت جس موضوع میں بات کریں، جدھر سے بات کریں ادھر سے ہی ہر بات کا اینڈ یا ہر بات کی ابتدا اپنے شیخ طریقت کی باتوں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھئی مجھے فرصت ملے نا گالیوں کی تو میں گالی نکالوں، مجھے فرصت ملے غیبت کرنے کی تو غیبت کروں نا، مجھے تو یار کے جلووں سے فرصت نہیں، تو بھئی میں تو فارغ ہی نہیں۔ آپ کو کوئی بندہ کام کہہ دے کہ یار فلاں کام کریے، تو آپ کہہ دیتے یار میں ویلا نہیں، میں فارغ نہیں، میرے کو ٹائم نہیں۔ تو بھئی جو بندہ حضور کا غلام بن جائے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بری بات کرے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ جناب وہ غیبت کرے، اس کے پاس ٹائم نہیں، وہ تو یا قرآن کے ذکر میں یا حضور کی حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ اخلاق حسنہ کے ساتھ، اپنے خلق کے ساتھ، جو اخلاق کا تلواروں کے ساتھ بندے زیر نہیں ہوتے، لیکن خلق کے ساتھ بندے زیر ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو تلوار دکھا کے نماز پڑھائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، اور اچھے لفظوں کے ساتھ، اچھے خلق کے ساتھ نماز پڑھائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی پکا نمازی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے میرے دوستو ہم اپنا خلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بڑا قلیل فرمایا، دنیا بڑی تھوڑی ہے، اور حضور کے خلق کو اللہ نے خلقاً عظیم فرمایا کہ میرے نبی کا خلق بہت عظیم ہے۔ یار یہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا حضور کی سنت ہے، پگڑی باندھنا حضور کی سنت ہے، تو اچھا خلق بولنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، اچھے الفاظ بولنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، غیبت کو نہ کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، غیبت سے بچنا۔ حضور نے فرمایا غیبت ایسا اجتماعی گناہ ہے کہ غیبت کرنے والا متکبر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے اور دوسروں کو وہ گناہگار سمجھتا ہے۔ شیخ سعدی، حضرت شیخ سعدی بڑے بزرگ ہوئے، وہ اور اس کا بیٹا، آپ کا بیٹا، رات شب بیداری کرتے رہے۔ تو شب بیداری کرنے کے بعد جب صبح فجر کا وقت ہوا نا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، کچھ لوگ سوئے پڑے تھے مسجد میں، تو شیخ سعدی کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی یہ بھی مسلمان ہے، یہ ساری رات سوئے رہے۔ تو شیخ سعدی پتہ کہ فرمانے لگے، بیٹا اس سے بہتر تھا تو ساری رات سوتا، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیتا۔ تو میرے دوستو عبادت کے 10 حصے ہیں، عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں ہیں، 9 حصے خاموش رہنے میں عبادت ہے۔ بری بات نہ کرنا، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں، ٹھیک؟ آپ کی زبان سے یا آپ کے سوچ سے یا آپ کے کسی عمل سے معاشرے میں ایک غلط چیز پھیلے، تو اپنے نبی کی خلق، جیسے ہم داڑھی کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم سنت پاک کی، سنت صرف سنت، یہ چیزیں تو سنت نہیں ہے، سنت تو یہ بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی محبت کرو، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ حضور کی سنت ہے کہ نہیں نعمت صاحب؟ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک، تو آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ اپنے آپ پہ دین کو نافذ کریں۔ گھر میں نا اما عائشہ پاک کو حضور فرماتے ہیں کہ آئے میرے ساتھ دوڑنا۔ اما جی عرض کرتی کہ یا رسول اللہ ہاں، تو سرکار اور اما جی دوڑنے لگے، اما جی آگے گزر گئی، مطلب میں یہ نہیں کہتا، اما جی آگے چلے گئی، ٹھیک ہے، تو دوسری دفعہ پھر دوڑے تو حضور آگے چلے گئے۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ جو بورنگ تھی، اداسگی تھی، تو ایک آپ کی بیوی کے تاثرات خوشحال ہوں گے تو آپ کی بیوی جس بچے کو جنم دے گی وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوگا، وہ بچہ خوشحال پیدا ہوگا۔ کہ جب آپ کی بیوی میں چڑچڑا پن ہوگا تو بچوں میں چڑچڑا پن آئے گا، تو اس کا چڑچڑے پن کا علاج آپ ہیں، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اما عائشہ جس برتن سے پانی تناول فرماتی تھی، پیتی تھی، حضور وہ جگہ تلاش کرتے تھے، جس جگہ سے، جس برتن سے، جس مقام سے حضور اما عائشہ پاک پانی تناول فرماتی تھی، پیتی تھی، حضور وہاں پہ اپنے لب لگا کے پانی پیتے تھے۔ اب دیکھیں میاں بیوی میں جب یہ محبت ہوگی وہ آپس میں لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے نا۔ تو یہ سنت کس نے عمل کرنا ہے؟ حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ آخری وقت تک آپ روتے رہے اپنی برادری کے متعلق۔ یہ قریش، یہ ابو جہل، لاب وغیرہ، یہ آپ کے قبیلے سے ہے نا، تو حضور کو اتنی تکلیف تھی کہ یہ اسلام نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما سیدہ خدیجہ پاک کا جب وصال ہو گیا نا، تو ایک دن اما عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ خدیجہ آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، کیا آپ ابھی تک خدیجہ کا نام لیتے ہیں؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ وہ خاتون تھی جب سب مجھے جھٹا رہے تھے
تو ختیجہ مجھے اپنا رہی تھی. جب سب میری نبوت کا انکار کر رہے تھے تو ختیجہ تھی اس وقت. جب سب لوگ اپنا مال مجھ سے چرا رہے تھے تو ختیجہ نے مجھ پہ مال اپنا نثابر کر دیا. ختیجہ، سب میری ازواج سب ٹھیک ہے لیکن ختیجہ کا مقام سب سے افضل تھے اعلیٰ ہے. تو یہ چیزیں، یہ بھی تو حضور کی محبت ہے نا. آج کوئی بندہ، کوئی بچہ، نوجوان اپنی بیوی کے لیے کوئی چیز لائے تو باپ گھر میں یا امی گھر میں ہو تو وہ کہتی ہے جناب یہ تو رن مرید ہو گیا، یہ بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آ گیا. بھائی قرآن کہہ رہا ہے بیوی کے حقوق کس نے دینے ہیں؟ تو صرف ایک سنت اب لے کے بیٹھ گئے. جو بیوی کے ساتھ تشدد کرے، جو بیوی کے ساتھ زیادتی کرے، وہ یہ بھی تو سنت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ چنیا احمد صاحب، یہ بھی تو سنت کے خلاف ہے. بھئی اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کرے، بھائیوں کے ساتھ ظلم کرے، اور بھئی حضور فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ مومن ہے جس کی زبان سے، جس کی آنکھوں سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اب دیکھیں، آپ اپنے گھروں والے گلیوں میں گزرے، آپ دیکھیں کہ کس کی تکلیف ہے آپ کو. آسانیاں پیدا کرو. دین کہتا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے دین کو آسان کرو، مشکلات سے نکلو. اور یہ پستی والی سوچ ہے کہ دین آپ کا بڑا وسیع ہے. بیٹیوں کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں ہے. بیٹیوں کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی سنت ہے. اور دیکھیں، آپ کو اللہ کریم نے اگر توفیق عطا فرمائی تو آپ کے گھر میں غریبوں کے حقوق بھی ہیں. آپ جب بھی کوئی گھر میں ایسی چیز پکاتے، ایک دفعہ گوشت آیا، جو بہترین گوشت تھا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں ختیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں، جن کو آپ پسند فرماتی تھی، ان کے گھروں میں بھیجا کہ جو اس کے ساتھ میری بیوی کا تعلق تھا ان کے گھروں میں چیز دے کر. ٹھیک. اب مسئلہ ہے کہ اگر بندہ بیوی کے حقوق دے تو ماں باپ کو ہی اولڈ ہاؤس میں بھیج دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضرت بیویوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنا رویہ ٹھیک کرے کہ اپنے گھروں کو جہنم نہ بنائے، اپنے گھر کو جنت بنائے. ٹھیک ہے. جو مرد آپ کو گھر بیٹھے کما کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے لا کے دیتا ہے، اس کا احترام کرے. اس کا احترام آپ پہ بھی لازم ہے. ایک عورتوں کی جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی نہیں کرانا چاہتی. ایک بی بی نے کہا. حضور نے فرمایا کہ شادی کرا لو، تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا حضور مجھے مرد کے حقوق بتائیں میرے اوپر کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے عورتوں کو فرمایا کہ سنو، اگر مرد سر سے لے کے پاؤں تک پیپ کے ساتھ، گندگی کے ساتھ لپٹا پڑا ہو، عورت اسے زبان کے ساتھ صاف کرے، پھر بھی اپنے خامد کے حقوق نہیں دے سکتی. پھر بھی اپنے خامد کے ساتھ حقوق نہیں دے سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جڑے الفاظ فرمائے نے، فرمایا غلاموں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ نرمی برتو. غلام بھی مجبور ہے اور عورت کو قرآن نے کہا کہ ناقص ہے، ناقص العقل بھی ہے تے ناقص الجسم بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے جسم کو دروں کے ساتھ نہ مارے. اگر کبھی کوئی مارنا بھی پڑ جائے تو آپ اپنے جسم کی مانند عورت کو جب ماریں گے تو اس کے جسم پہ لاشیں پڑیں گی. ٹھیک ہے. وہ یہ چیز اپنے گھروں میں جب آپ پیدا کریں گے، آپ کی بیٹی دیکھے گی کہ میرے ماں باپ کا یہ سلوک ہے. آپ کی بہن دیکھے گی. آپ جب آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، وہ کسی کے گھر کو جا کے جہنم نہیں بنائے گی، وہ گھر کو جا کے جنت کا گہوارہ بنائے گی. اور اس گھر میں جب بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے خوشحال پیدا ہوں گے اور اخلاق حسنہ والے پیدا ہوں گے. تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس کی سنت پہ عمل کرنا. حضور کی سنت پاک. تو میرے دوستو، اپنے نبی کی سنت لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوات حسنہ، میرے نبی کی زندگی اپناؤ، یہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے حسین ہے اور سب سے آسان ہے۔ اور مسلمان، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے، مومن ہے وہ جس کی آنکھ، زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ ہم اپنے گھروں کے آگے گندگی، گھروں کے دروازوں کے آگے ایسے ایسی سسٹم بناتے ہیں کہ دوسرے اگر گزرتے ان کو تکلیف آئے۔ مجھے تھوڑے دن پہلے حاجی لال صاحب کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ کتنے کتنے لگ دی، میں کہا رستے تے لگ جاندی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہ رستہ خراب ہے تو وہ رستہ بھی ٹھیک کریں، زکوٰۃ وہاں پہ لگ جاتی ہے۔ آپ کے قبرستان کو اگر راستہ نہیں جاتا تو قبرستان کا راستہ ٹھیک کریں، وہاں پہ بھی زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کا دار و مدار ہی زکوٰۃ پہ ہے۔ اسلام پھیلا ہی زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی صدقات، زکوٰۃ مسلمان نکالتے تھے۔ اسلامی حکومت بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب سود سے نکل کر اپنا جو اسلام کہتا ہے وہ چیزیں نہیں اپنائے گی، کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی اسی چیز میں، صرف اور صرف حضور کے سنت پاک پہ۔ جو بندہ سود لے گا وہ دن بدن پستی میں چلا جائے گا، اور جو سود سے نکلے گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خوشحالی میں چلا جائے گا۔ تو سود سب سے بڑی بیماری ہے جس کو ہم اپنانے کے لیے بس ترستے پھرتے ہیں۔ جناب سود پہ، پہلی سود پہ دے دو، زیور سود پہ دے دو، جو چیز آتا ہے سود پہ دے دو۔ تو ہمارے حکومتیں بھی جو جی چاہتا ہے وہ جناب سود پہ دے دو، یہ بھی سود پہ دے دو، وہ بھی سود پہ لے لو۔ جس جگہ پہ سود آ جائے، حضور فرماتے ہیں سود کی تحریر لکھنے والا بندہ، اس پہ بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت۔ اور جو بندہ سود کا کام کرے، یہ نہ کرنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا۔ تو جو سود کا کام کرے، حضور فرماتے ہیں 17 مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ زنا کرے، اس سے بدتر یہ گناہ ہے۔ تو جب یہ حضور فرما رہے ہیں تو میرے دوستو پھر اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے رویوں کو بدلیں۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد، آپ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں نا، اسلام کہتا ہے مسواک کریں، حضور کی سنت ہے مسواک کریں، مسواک کریں۔ کیوں؟ کہ آپ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ کے منہ سے آپ کے دوسرے بھائی کو بدبو نہ آئے۔ جب آپ کے دوسرے بھائی کی اتنی بدبو، چند لمحوں کی بدبو سے احساس خیال کیا جا رہا ہے، تو جب ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھالتے ہیں، وہ کتنا برا ہے، کتنی بری بات ہے۔ بدبو سے، یہی نا نیام صاحب کہ کپڑے اچھے پہن کر آئیں، کہ آپ کے کپڑوں سے دوسرے کو بدبو نہ آئے۔ یہ ایک کل پرسوں ایک بیلی مجھے بتا رہا تھا کہ سگریٹ پی کے بندہ نماز پڑھ سکتا؟ تو میں کہا اگر سگریٹ اتنی ٹھیک ہے تو پھر مسجد میں بیٹھ کے پی لیا کرے۔ پانی مسجد میں پی سکتے ہیں نا، روٹی بھی کھا سکتے ہیں، تو پیاز حلال ہے کہ حرام ہے؟ بتاؤ، حلال ہے۔ پیاز کھانے والے کو حکم ہے کہ اس وقت تک مسجد میں نہ، جب تک تیرے منہ سے پیاز کی بدبو ختم نہیں ہو جاتی۔ تو سگریٹ اور حقہ پینے والے کے بدبو کپڑوں سے نہیں جاتی۔ تو اتنی چنگی چیز ہوئے تو جناب اچھا کوئی بندے واقعی ٹھیک ہے کہ سگریٹ پیتے پیتے آتے ہیں، پھینکتے وہاں پہ آ کے اس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے وضو کیا ہے، اپنے گھر کی شریعت، اپنا ہی فتویٰ، آپ ہی سب کچھ، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب بچے پڑھے لکھے، دین کو سمجھا کریں، دین کو پڑھا کریں۔ آپ باشعور آدمی ہیں، تو باشعور آدمی جو ہوتے ہیں وہ دین کو سیکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں، اور جس سے سیکھیں اس کا اپنے دل میں ادب پیدا کریں۔ میری بات سنیں، میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کو یہاں پہ درس دیتا ہوں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں آپ کو درس دیتا ہوں، جب تک آپ میرا بھی ادب، میری جگہ پہ، چلے میں اپنی بات نہیں کرتا، کہ میری جگہ پہ آپ جس سے بھی درس سنتے ہیں، جب تک آپ اس کا ادب نہیں کریں گے آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی۔ تو جو قرآن پڑھیں گے، جس استاد سے قرآن پڑھیں گے، اس کی بے ادبی کرنے سے قرآن اندر اترے گا؟ نہیں اترے گا۔ اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف ایک بات نہیں ہے کہ جناب بس نماز پڑھ لی تو نماز پڑھنے کے بعد آپ پہ دوسرے حقوق لاگو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کل بعد نماز عشاء حضور سیدی و مرشدی بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری آپ کا ختم پاک آپ کے نام کے ساتھ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. تمام بیلی، تمام دوست، تمام احباب اس کے اندر شرکت کر کے کل بعد نماز عشاء ثواب درہن حاصل کرو. اور جو بھی سب بیلی جتنے تسی بیٹھے ہو ایک دوسرے نوں دعوت دو، ہر ایک دعوت دے. تسی دوست جتنے زیادہ باہر بیٹھو اندر بیٹھو سب بیلی ضرورت تو زیادہ ود کے آؤ. تو کہ اگر آپ اللہ والے جاندے نہیں ہوندے، اللہ والے موجود ہوندے نے، وہ انسان دا جسم قبر چ جاندا ہے، انسان دی اچھی سوچ اچھی فکر نہیں قبر چ جاندی. اور بابا جی پاک اپنی ایک ایسی فکر دے کے کہنے، اور فکر عشق رسول دی، فکر محبت رسول دی، فکر غلامی رسول دی. اور آپ دی فکر آپ اس وقت دے صوفی ہونے کہ جڑے ایک درس دے کے گئے نے کہ صوفی ازم کی ہوتا ہے. آپ ایک ایسے اللہ دے ولی کامل نے کہ جڑے دس کے گئے نے لوگوں کہ صوفیہ نے اسلام پھیلایا. تو اسلام کس طرح پھیلایا؟ رسول اللہ دی غلامی دیتی ہے. تو ایسے بزرگ دی فکر نو منانا بھی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ سانو سب نو اے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.